اہل سنت خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں سچا سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ ہم وہ ہیں جو اپنے اسلاف کی عزت کرنے والے ہیں اور ان کے معاملات میں ان کا دفاع کرنے والے ہیں اور ان کو سچا ثابت کرنے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے مخالفین جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب ان کی گرفت ہوتی ہے تو مخالفین چیختے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کی گرفت ہوتی ہے تو مخالفین اپنے بڑوں کو بڑا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، انہیں گمراہ تک اور جاہل تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی سلسلہ میں آج سے تقریباً 8-10 دن قبل گوجرانوالہ کی سرزمین پر غیر مقلدین کے وہابیوں کے ایک مرکز میں بندہ نچیز کو جانا ہوا مسئلہ طلاق ثلاثہ پر۔ جب بندہ نچیز اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ ان کے مرکز میں پہنچا تو جب بات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے طلاق ثلاثہ کے حوالہ سے جب میں نے دلیل پیش کی کہ میں نے کہا کہ آج تم لوگ یہ کہتے ہو کہ 3 طلاقوں کے بعد مجلس واحد میں طلاق ثلاثہ یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، جبکہ تمہارے مفسرین نے، تمہارے مترجمین نے، تمہارے علماء نے، بلکہ تمہارے ہیڈ آفس جو آج سعودی عرب میں حجاز مقدس میں جو تمہارے علماء ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، انہوں نے بھی اس مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کی تقلید کی ہے اور انہیں حق پر مانتے ہوئے انہوں نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 کے تحت اس بات کو لکھا کہ جو مسلمان جو شخص اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں ایک دم ایک جگہ پر دے دے وہ طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس عورت کے ساتھ نہ وہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بات چھپی ہے اور ریاض سے یہ نسخہ چھپا ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں اور 3 طلاق دینے کے بعد مرد جو ہے اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو جب میں نے یہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے اس نسخے کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر میں نے کہا چلو یہ تمہارا فتاویٰ ثنائی ہے، اس کی مان لو۔ جب میں نے اس کو پیش کیا کہ یہاں پر بھی تمہارے ابن تیمیہ نے یہ 7ویں صدی کے آخر میں اور 8ویں کے اوائل میں یہ 3 طلاقوں کو یہ پہلا بندہ ہے جس نے ایک کہا، تو یہ دیکھو تمہارے اکابر نے اس کی بنیاد رکھی، اور جبکہ اس سے پہلے 700 سال تک یہ تمہارے اکابرین لکھتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ جب میں نے فتاویٰ ثنائیہ کا حوالہ دیا تو اس سے بھی وہ لوگ ہاتھ دھو بیٹھے اور کہا کہ ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تمہارے نواب صدیق خان حسن بھوپالوی، انہوں نے بھی قرآن مجید برہان رشید کی وہ احکامات کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر